بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج والے سبق کے اندر یا پھر آئندہ سبق کے اندر سورہ طٰہٰ مکمل ہو جائے گی۔ تو آج ایک نیا قصہ، ایک نیا واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسِیَ، اور تحقیق ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا یا پھر انہیں وصیت من قبل، اس سے پہلے، فنسیہ تو آپ نے اس وعدے کو، اس عہد کو ترک کر دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور آپ نے اس پر پکا عزم نہیں پایا، ہم نے اس کے لیے پکا عزم نہیں پایا۔ عزم بولتے پکے وعدے کو، کسی چیز کا پکا ارادہ کر لیں تو بندہ اس کو کہتے ہیں عزم، کہ میں نے فلاں کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے یا پھر عزم کر لیا ہے یہ کام کرنے کا، تو اس کو بولتے ہیں عزم۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا وہی قصہ ہے جو جنت کے اندر آپ جاتے ہیں، پھر آپ سے درخت سے پھل کھانے کے بارے میں آپ کو روکا جاتا ہے، پھر آپ وہ کھاتے ہیں، تو پھر جنت سے آپ تشریف لاتے ہیں دنیا پر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریں۔ وہ آگے ایک آیت کا حصہ آ رہا ہے، لفظ آ رہا ہے، اس پر بھی وضاحت کریں۔ تو کہتے ہیں وسینا، عہدنا کی معنی بتائیں۔ وسینا ہو اللہ یاکل من الشجرۃ، کہ ہم نے اس کو وصیت کی تھی کہ وہ درخت سے نہ کھائیں، من قبل یعنی کھانے سے پہلے ہم نے اس کو وصیت کی تھی۔ فنسیہ یعنی ترک عہدنا، ہمارے وعدے کو اس نے عزمن کے بعد ہر حزمن نکالا یعنی عزم، وصبرن اما نہینا عنہ، اور ہم نے اس کے لیے صبر بھی نہیں پایا جس سے ہم نے اس کو منع کیا تھا۔ وَأُذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کراؤ جب، یا پھر یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام، تو ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ابو الجن، اور وہ جنوں کا باپ تھا۔ کانا یصحب الملائکۃ، وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وَيَعْبُدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، معہم ان فرشتوں کے ساتھ۔ ابا، اس فرشتے نے انکار کر دیا، ان سجود آدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اور کہا انا خیر منہ، میں اس حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو قلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے۔ وہ زوجہ کون تھی؟ حوا فی المد، یہ لفظ حوا ہے مد کے ساتھ، تو ان کی زوجہ بی بی حوا تھی جو ہماری دادی جان ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، تو وہ تم دونوں کو نہ نکالے من الجنت، جنت سے، ورنہ تم مشقت میں آ جاؤ گے، اگر تم جنت سے نکل جاؤ گے تو مشقت میں آ جاؤ گے۔ تتعبو یعنی تم مشقت میں آ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، بالحر سے کھیتی باڑی کرنے سے، والزرع اور اس کھیتی کو اس کی زراعت کرنے سے، والحصد پھر اس زراعت کو، اس کھیتی کو کاٹنے سے، والطحن پھر اس کو پیسنے سے اور پیس کر اس کا آٹا بنانے سے، والخبز اور اس آٹے سے روٹی بنانے سے۔
حرث بولتے ہیں زمین کے اندر کھیتی باڑی کرنا، ہر بیج بونا بونا، اور وزرع بولتے ہیں جو بیچ میں سے فصل تیار ہو جاتی ہے تو زر بولتے ہیں اس فصل کو کاٹنا، والحصد حصد بولتے ہیں اس جو فصل حاصل ہوئی ہے اس کو پیسنا، والطحن کا مطلب ہوتا ہے جو گندم وغیرہ پیس چکی ہے آ چکی ہے اس کو آٹے میں تبدیل کرنا، اس کو آٹا گو کر اس کو آٹا بنانا، والخبز اور اس آٹے سے روٹی بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جنت سے نکل جاؤ گے تو یہ ساری مشقتیں تمہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جنت کے اندر یہ ساری چیزیں بنی بنائی مل رہی تھی، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ دوسری مشقتیں بھی ہوگی جو آپ نے سہنی ہوگی۔ وقت سرا علی شاقت ہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کیونکہ یہ مشقت کس پر ہوتی ہے؟ مرد پر ہوتی ہے، کہ مرد جاتا ہے باہر روٹی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، کماتا ہے، پھر گندم وغیرہ آٹا وغیرہ وہ لے کر آتا ہے۔ لأن الرجل يسعى على زوجته، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، کماتا ہے اور بال بچوں کو پالتا ہے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور تیرے لیے ہے کہ تم اس جنت کے اندر، فیہا مانے جنت کے اندر، لا تجوع تمہیں کوئی بھوک نہیں لگ رہی، ولا تعرا اور نہ ہی تو ننگا ہے یا برہنہ ہے۔ جنت کے اندر ان کو ایک لباس بھی پہنایا ہوا تھا، ان کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی، ان کو بنا بنایا ہوا کھانا ملتا تھا۔ تو یہاں پر یہ ان تھا تو ان سے اللہ ہو گیا، یرملون کا قاعدہ لگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور تمہیں اس جنت کے اندر پیاس بھی نہیں لگتی، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی تمہیں سورج کی دھوپ لگتی ہے جنت کے اندر۔ انک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا جو ہم بتا صرف کی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، جب کثرت پڑھیں گے تو آپ کو انہ تو انہ کے ہوگا اس کا، وہ جملت ہاں، وہ ان کے جملے کے ساتھ اس کا عطف ہوگا۔ تزمع کا معنی یعنی پیاسا ہونا، ولا تضحى یعنی لا يحسن لك حر شمس الضحى، جو صبح کے وقت سورج کی گرمی ہوتی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتی، لانتفاء الشمس فی الجنت، سورج کا جنت میں نہ ہونے کی وجہ سے، جنت کے اندر سورج وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو گرمی وغیرہ، ان کو دھوپ وغیرہ نہیں لگ رہی تھی۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، پھر شیطان نے آپ کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ رہنے والے درخت کے بارے میں، یعنی التی یخلد من یاکل منہا، یعنی وہ درخت جو ہمیشہ ہمیشہ رہائش دیتا ہے جو اس میں سے کھاتا ہے، یعنی جو اس درخت میں سے اس کا پھل کھاتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ ملک والملک لا یبلا، اور ایسا درخت ہے جو بادشاہی دینے والا ہے، لا یبلا ایسی بادشاہی جو فنا نہیں ہوتی، لا یفنا فنا نہیں ہوتی، وہ لازم الخلد، اور وہ ہمیشہ رہنے کو لازم، یعنی بادشاہی بھی ہمیشہ ہوگی اور رہنا بھی ہمیشہ ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اس درخت میں سے کھایا تو ان کے لیے ان کی جو فطر تھا وہ کھل گیا، سوآت
माँ माने उन का सितर, यानी ज़हर लिकुल्ल मिनहुमा कुबुलुहु व कुबुलुल आखिर व दुबुरुहु। तो उनमें से हर एक का कुबुल और उनमें से हर एक का दुबुर खुल गया। व सुम्मिया कुल्लु मिनहुमा सौआतुन सौआतुन लिअन्न इंकिशाफहु यसुहु साहिबहु। तो कह रहे हैं कि इनकी जो सितर था, तो सितर को सौआत, सौआत तो बोलते हैं बुरी चीज को, सात सू, सू बोलते हैं बुरी चीज को। तो उनकी ओगड़ को, उनकी सितर को सौ से क्यों ताबीर किया गया, इसकी वजाहत कर रहे हैं कि उन दोनों में से हर एक को, उनमें से हर एक को सौआत कहा गया, सौआत कहा गया क्योंकि उस सितर का खुल जाना, उसका जाहिर हो जाना उस सितर वाले को, उस उज़्व वाले को क्या लगता है, बुरा लगता है। कि अगर किसी बंदे का जो सितर है वो खुल जाए तो उस बंदे को बुरा लगता है, इस वजह से कहा गया। वत्तफ़िक़ा यख़्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, और वो दोनों लेने लगे जन्नत के पत्तों को, ताकि वो उसको ढांपे। जो उनका सितर खुल गया था वो ढांपने के लिए दरख्त से पत्ते ले रहे थे, जन्नत से पत्ते ले रहे थे। ले यस्ततिरा बिही, ताकि उन पत्तों के जरिए वो अपने सितर को छुपाए। वअसा आदमु रब्बहु फगवा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने